الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ حضرت علامہ ہشام الزیوب نے جتنا تو بیدار کیتا ہے، میرا بھی خیال کہ مرد دم تک تو کسی بھی میدان کے اندر سست ہونا چاہیے۔ ایک دو بات عرض کراں گا اس دعا دے نال کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ذریعہ نجات بنا۔ میرے دوستو، مسلمان ہوندا ہے جڑا اللہ اور اس کے رسول دا ادب کردا ہے۔ ادب تو مراد ہے اللہ دی گل ہوے یا رسول پاک دی گل ہوے تے انہاں دی گل دا بھی احترام کرنا ہے۔ میرے دوستو، تھوڑے وقت دے اندر صرف یہ بات کہاں گا، او عقیدہ، نظریہ، سوچ کہ مولانا تسی دعا فرما دیو تہاڈی دعا اللہ سندا ہے تے میری نہیں سندا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے دی دعا رب بڑی سندا ہے، میری دعا نہیں سندا۔ میرے دوستو، جو عقیدہ رکھنے والا بندہ کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رب نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، خالق اور مالک نہیں ہو سکتا، جڑا سن نہیں سکتا اور میرا مالک تے ہوے انہو علیم بذات الصدور۔ تیرے دل میں خیال پیدا ہوئے، تیری زبان تے لفظ نہ بھی آئے، میرا مالک تے اس گل کو بھی جاندا ہے۔ ہن ایک بندہ کہتا ہے شورت صاحب یہ گلاں جذباتی نے، یہ خیالات نے، یہ تصورات نے، یہ خطابات نے، لیکن میں اپنے رب نو بڑا پکاریا ہے، اللہ میری نہیں سندا۔ مفتی صاحب میں صرف ایک بات کہاں گا، وہ جڑا رب ابلیس دی سندا ہے، جڑا رب لعین دی سندا ہے، جڑا رب شیطان دی سندا ہے، تو کبھی رب میری نہیں سندا۔ وہ تیرے تو شیطان اچھا ہے، ابلیس اچھا ہے، تو ابلیس اور لعین تو بھی کیا گزرے۔ سن ابلیس نے آکھیا اللہ مینوں مہلت دے، رب کریم نے وہ دی گل سنی بھی ہے، قبول بھی فرمائی ہے، فرمایا مہلت دی گل کرنا ہے، میں تینوں قیامت تک واسطے مہلت دے۔ اس واسطے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سندا، تو یہ کہہ سکنا ہے میری قبول نہیں کردا۔ ہاں میں مننا جیڑا بندہ حرام خور ہوئے، جس بندے دی کمائی حلال نہ ہوئے، بیت اللہ بھی چلا جائے، وہ اپنے چک دی گل کرنا ہے، اپنے پنڈ دی گل کرنا ہے، اپنی مسجد دی گل کرنا ہے، اپنے علاقے دی گل کرنا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ بیت اللہ بھی چلا جائے، حرام خور ہوئے، چندہ چور ہوئے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس بندے دی بیت اللہ اندر بھی دعا قبول ہو سکتی۔ سارے نہیں بول دے، اور جنہ دا رزق حلال ہے وہ بولو تاکہ پتہ چلے، اور جنہ رزق حلال نہیں وہ دی بیت اللہ وچ بھی دعا قبول ہوندی نہیں۔ اور ویکھو جدوں مالک دعا قبول کرتا ہے اللہ پاک دی مہربانی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے نبی پاک دے صحابی، میرے پیغمبر دے اطاعت گزار نے، میرے پیغمبر دے تابعدار نے، حضرت عمر بن جموع نے، حضرات کو سور والو ذرا توجہ فرماؤ، ایک کون عمر بن جموع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان جہاد ہو جاندے اور یہ نہ دینا
ایک لات کمزور ہے لتوں لنگڑے نے ادھر میں نہیں جہاد تے جانا ہے حضرات ذرا توجہ فرمان دے جانا نبی پاک دا صحابی ہے حضرت عمر فرمان دے میں جہاد تے جانا ہے بیٹے کہندے نے ابا جی تسی چل نہیں سکدے ابو جی اوتھے میدان جنگ دے اندر دشمن دا مقابلہ کیویں کرو گے گھر وچ اختلاف ہو گیا تنازع ہو گیا بیٹے بھی سمجھاندے نے بیوی بھی سمجھاندی ہے بات چل دیا میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلی گئی اور جنہوں صحابہ نال پیار ہے آگے سو صحابہ واسطے جان دیا گے دفاع صحابہ واسطے مال قربان کر دیا گے اولاد قربان کر دیا گے میرے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑا صحابہ دی عظمت کے بیان نہیں ہوندیا خاموش نہیں ہو سکدا توجہ نہیں کر سکدا اکبر نہیں بیٹھ سکدا اللہ دی قسم ہے جان قربان کر سکدا اور جڑا اپنا طاقت قربان نہیں کر سکدا اپنی سوچ قربان نہیں کر سکدا وہ جان قربان نہیں کر سکدا اور صحابہ نال پیار کرنے والوں صحابہ نال محبت کرنے والوں حضرت علامہ اشان الہی ظہیر نے تانوں یہ پیغام دے دیتا ہے اللہ کے فضل و رحمت دے نال اگر کوئی صحابہ دی توہین کرے گا اگر کوئی صحابہ دے خلاف کھڑا ہوئے گا جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ کے فضل و کرم دے نال عقیدہ تحفظ عقیدہ تحفظ ختم نبوت واسطے بیدار ہے دعائے صحابہ واسطے بیدار ہے دعائے مساجد واسطے بیدار ہے دعائے علماء واسطے بیدار ہے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا او مایوس ہون دی لوڑ نہیں تہاڈا نظریہ بیچ دتا گیا تہاڈی سوچ بیچ دتی گئی تہاڈی جماعت بیچ دتی گئی علامہ ظہیر دا ویژن بیچ دتا گیا جمعیت اہل حدیث نو اندر عام تو غائب کر دتا گیا علامہ شہید نے کیا کہ اہل حدیث ہو یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے قصور والوں میرے الفاظ پہ غور کرنا علامہ شہید نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے کچھ عرصے کے بعد شہادت ہو گئی کچھ عرصے کے بعد میرا قائد دنیا سے چلا گیا ہم سوچوں میں پڑ گئے ہم سوچتے رہے صدی ختم نہیں ہوئی اہل حدیث کو عروج نہیں ملا اہل حدیث کو ترقی نہیں ملی اہل حدیث کی مسجدیں نہیں کھلی اہل حدیث کو علماء بندے صلاح صلی ہم پریشان تھے ہم متفکر تھے وہ اللہ کا ولی تھا وقی قبرستان کا میدان تھا محمد رسول اللہ پہ اپنا سب کچھ نشاور کرنے والا تھا علامہ شہید نے کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے خالق نے کہا مایوس نہ ہونا میرے خالق نے کہا نا امید نہ ہونا اور آج قصور کے عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کے میں سمجھ سکتا ہوں جب ہم نے سوچا تھا کیسے پتہ ہوگی کیسے کامیابی ہوگی کیسے کامرانی ہوگی کیسے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہوگی حضرت علامہ اشان الہی ظہیر کی صورت میں اللہ نے ایک موقع پھر دیا ہے غیرت مندو خود ڈالو حوصلہ رکھو میدان میں آؤ قیادت بیدار ہے قیادت ہوشیار ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا یا قرآن کا لہرائے گا یا فرمان محمد مصطفیٰ کا لہرائے گا کدھر چل رہا ہے ایک پیغام میرا سنو پھر میں اپنی بات ختم کروں اے جڑے بچے فارغ ہوئے نے مفتی بنے نے دعا کرو اللہ انہاں نو عالم و عمل بنائے علم دی کمی نہیں مدارس موجود مساجد موجود علماء موجود شیوخ الحدیث موجود میں درد دل نال بات کہاں گا آج علم تو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے اور کچھ شیخ صاحب کہہ رہے سن اجتہاد کرنے والا جب اجتہاد کرتا ہے غلط بھی ہو ثواب ملتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ہر اجتہاد
کرنے والا مجتہد نہیں ہوتا جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے، اجتہاد نہیں ہوگا، فراڈ کرے، اجتہاد نہیں ہوگا۔ اجتہاد بھی اس کا مانا جائے گا جو سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ حق کوئی میرے دوستوں کرے گا، اس کا اجتہاد مانا جائے گا۔ جو سچائی کو اپنائے گا ان کو بھی چھوڑے، اپنی بات کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، ہمارا ایمان ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والو سچوں کا ساتھ دیجئے۔ اور آپ نے جماعتوں کو دیکھا، جماعتوں کے رہنماؤں کو دیکھا، جماعتوں کے نظم کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں میں نے دیکھا، میں نے جانچا، میں نے پرکھا، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تباہ کے، بغیر کسی زور زبردستی کے کہتا ہوں میں نے سب کو دیکھا ہے، بڑوں سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ اللہ کی قسم میں نے شام الہی ظہیر سے بڑھ کر اب تک کسی مذہبی جماعت کے رہنما کو اتنا سچا نہیں دیکھا ہے، حق کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور واقعی ایماندار ہیں، جو مومن ہے اپنے ایمان کو صحیح سمجھتا ہے، ہاتھ بلند کر کے جواب دے کہ آپ ختم نبوت کے لیے، بقائے صحابہ کے لیے، مساجد کے لیے، علماء کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، جمعیت حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، علامہ شان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے بھائیوں قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے کہا گیا آپ پنجابی میں کچھ عرض کریں، لیکن جذبات کہتے ہیں چھوڑے اردو پنجابی کیا ہے، حق کی بات کریں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میری بات پہ ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے، پھر کبھی آئیں گے تو یہ مذہبی گفتگو ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں آج درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پوچھو سفید داڑھیوں والے میرے بزرگوں سے، اللہ کی قسم دے کے ان سے پوچھو کہاں ہے وہ نوجوان جن کو علامہ شہید نے گھروں سے نکالا تھا، فیکٹریوں سے نکالا تھا، جہالت کے مراکز سے نکالا تھا۔ علامہ ظہیر نے نوجوانوں کی جماعت اہل حدیث یوتھ فورس کو قائم کیا تھا، نوجوانوں کو اسٹیج فراہم کیا تھا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ نوجوان نظر نہیں آئے، وہ قیادت نظر نہیں آئی، وہ پلورا نظر نہیں آیا، وہ تنتنا نظر نہیں آیا، وہ ہمت نظر نہیں آئی، وہ جرأت نظر نہیں آئی، وہ بہادری نظر نہیں آئی۔ اور جب ہم موجود تھے ہم سمجھتے تھے کیا ہوگا، مسجد محفوظ نہیں ہے، مدرسے محفوظ نہیں ہے، علماء محفوظ نہیں ہے، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شام الہی ظہیر نے ایک مرتبہ پھر فرزند علامہ ظہیر نے اپنا قدم بڑھا دیا ہے، ظالموں کو للکار کے دکھایا ہے، بتلایا ہے اہل حدیث غیرت مند ہے، اہل حدیث جرأت مند ہے، اہل حدیث دلیر ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن توہین صحابہ برداشت کر سکتا، بلند آواز سے برداشت کر سکتا۔ آپ احمد صحابہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کون ہے محمد کے صحابہ؟ آئے ذرا جو بات شروع کی تھی، کون میرے مصطفیٰ کے یار ہے؟ عمر بن جموح ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، آپ صحت مند ہیں، آپ طاقتور ہیں، لیکن پھر بھی میدان عمل میں نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر صحابہ سے محبت ہے، صحابہ سے پیار ہے، محبت سے بات سنیے، ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ عمر بن جموح کہتے ہیں میں میدان جنگ میں جاؤں گا، تلوار اٹھاؤں گا، تیر اٹھاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا بابا اب
अपने आप को नहीं संभाल सकते, तुम चल नहीं सकते, दुश्मन का मुकाबला कैसे करोगे? घर में तनाजा खड़ा हुआ, मोहम्मद के दरबार में गया, आका की अदालत में गया, कसूर के गैरतमंद मुसलमानों, पैगंबर का सहाबी खड़ा है, टांग से मौजूद है, चलने फिरने से आजिज है। पैगंबर ने कहा अमर तेरी औलाद ठीक कहती है, तू कैसे मुकाबला करेगा? अमर ने मुस्कुरा के कहा था काश ये मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे आ जाए। ओ भाई मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, काश ये मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे आ जाए। हजरत अमर ने कहा आका मेरे बेटों को बता दीजिए, ये कहते हैं बाप टांग से मौजूद है, आका मेरा ईमान कहता है इसी लंगड़ी टांग के साथ मैं अपने बेटों से पहले रब की जन्नत में दाखिल हूं। तवज्जो है भाई, तवज्जो है मेरी तरफ या मदीना साहब की तरफ, तो जो मेरी तरफ रखें बात समझ आएगी। और ये मैदान जंग में गए, शहीद हो गए, शहीद हुए, बेटों ने आपके जिस्म को ऊंटनी पे रखा, जाके बकी में बकी में दफन करेंगे। सुनिए ऊंटनी मदीने की तरफ कदम नहीं उठाती, ओहद की तरफ रुख करते हैं, ऊंटनी चलना शुरू करती है। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, चलाया गया, मदीने की तरफ नहीं आती। जब ओहद की तरफ इसका रुख किया है, अपने कदमों को उठाती है, चलती है। आखिरकार हजरत अमर को ओहद के कब्रिस्तान में शहदाए ओहद के साथ दफन कर दिया गया। घर भी आए, माँ से पूछा, कहा अम्मा तू बाबा को ज्यादा जानती है, जरा ये तो बतला, हमने देखा उनकी लाश को, उनके जसद को मदीना लाना चाहते थे, ऊंटनी चलती न थी, जब ओहद की तरफ लेके गए ऊंटनी चल पड़ती थी। मामा बात क्या है? माँ ने जवाब दिया, और तेरे कसूर के गैरतमंद नौजवानों नक्श करो अपने दिलो दिमाग पे। माँ ने कहा बेटा जब तेरे बाप ने इरादा किया था जिहाद पे जाऊंगा, मैंने इसको गैरत दिलाई, मैंने कहा मैदान जंग में जाएगा, दुश्मन को देख के पीठ ना फेर लेना, दुश्मन को देख के भाग के ना आना, यही हमारा पैगाम है। आप चलियोट के वसीओ इस मैदान में अन्नामा शहीद ने कहा था, जिन्होंने बारिश के कतरात से घबराना है वो हमारा साथ छोड़ दे, जो अपने सीनों को टैंकों के सामने खड़ा करेगा वो हमारा साथ दे। आज हम भी ये कहते हैं जिन्होंने लालच की वजह से, डर की वजह से, धौंस की वजह से, धांधली की वजह से, प्रेशर की वजह से हक का साथ नहीं देना, उन पुस्तलों की जरूरत नहीं है, उन मुनाफिकों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है ईमान वालों की, अहले हक की, ईमानदारी से बताए अगर फातिमा के बाबा की अजमत के लिए जान देनी पड़े जान दोगे? अपने आप से भी सवाल कर ले, होश के साथ अगर मोहम्मद मुस्तफा की अजमत के लिए जान देनी पड़े जान दोगे? शहरों की अजमत के लिए कुर्बान होना पड़ा जान दोगे? अब माँ ने क्या कहा सुन लीजिए। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा बेटा जब तेरा बाप जाने लगा था, तवज्जो रखना जरा, मैंने कहा था भाग के नहीं आई, मैंने इसको गैरत दिलाई थी। और ये कौन अमर है? कौन अमर है? मैं बतलाता हूं तुम्हें मदीने की तरफ क्यों ना आई थी, लेकिन देखिए कौन है। एक दफा सैलाब आया, कब्रों को नुकसान पहुंचा, आपकी कब्र को खोला गया, आपके वजूद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, और कसूर के नौजवानों जब इनकी लहत को खोला गया, मेरी तरफ देखें, जब किसी को दफन किया जाता है टांगे सीधी होती हैं, बाजू साथ होते हैं, यहाँ मामला उलट था। हजरत अमर के हाथ सीधे नहीं थे, आपका दाया हाथ आपके सीने में था, आपका दाया हाथ
کہاں تھا؟ جو غیرت مند ہے صرف وہ بولے آپ کا ہاتھ کہاں تھا؟ جسے صحابہ سے پیار ہے وہ بولے عمر کا ہاتھ کہاں تھا؟ سیدھا کیا، توجہ کریں، سیدھا کیا، پھر سینے پہ آ گیا، سیدھا کیا پھر سینے پہ آ گیا۔ کہنے والے نے کہا ہاتھ کو ذرا پکڑ کے رکھو، کیوں سینے پہ آتا ہے؟ جب پکڑا سینے سے خون نکلنا شروع ہوا، وہ جگہ تھی جہاں مکہ مجاہد نے تیر یا تلوار کھا کے جام شہادت کو نوش کیا تھا، وہ جگہ تھی، یہ عمر ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جانے لگے، میں نے غیرت دلائی، حمیت دلائی، شجاعت دلائی۔ تمہارے بابا نے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہم لا تردنی الی بیتی، اللہ آج کے بعد مجھے واپس میرے گھر میں واپس نہ لٹانا۔ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے شہادت دی، شہدائے احد کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی۔ تو میرے بھائیوں آئیے اپنا احتساب کیجئے، مالک سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، قرآن سنیں، ہو سکتا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ فرمان دینے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سن لو، آخری بات میرے بھائیوں، ذرا بات پہ توجہ کرنا۔ خالق کے کائنات فرمان دے لے آؤ میرے نال اپنا تعلق پیدا کرو، میرے نال اپنا رابطہ پیدا کر لو، اور میرا مالک نے سن جائے۔ اور جدو دعا کرتے ہو یا خاص طور سے نماز پڑھتے ہو، توجہ کرنا، توجہ جدو نماز پڑھتے ہو نا، اہل حدیث تو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، تو اڈی نماز بھی چلنا نے اتنی برکت رکھی ہے۔ پوچھو مولانا مفتی تنزیل الرحمان صاحب حافظہ اللہ نو، اور جدو بندہ نماز پڑھتا ہے، ہاتھ بن لیتا ہے، قرآن دیا تلاوت کرتا ہے، سامنے فرشتہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور فرشتہ تو اڈے منہ دے نال منہ لا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات اللہ تو اڈے تے اپنی رحمت عطا فرمائے۔ گوگل تے ویکھیا ہے، گوگل تے نیٹ تے کوئی بندہ کو مینوں کہے جی مولوی جی حوالہ کی ہے، یہ دا حوالہ گوگل شریف واقعہ چونکہ اچھا لگا ہے تے میں تانوں سنانا چاہنا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور مدنی صاحب بھی آ جاتے میرے من توجہ کرنے آئے گی، آ جاتے توجہ رکھنی ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اور دیکھو ہندو جناب اپنے مندر دے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اور قصور والے ہو ہندو اپنے مندر دے گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تے پتہ کی آندا ہے تواڈے گل سنن والی ہے، اللہ مسلمانوں تسی آپ ہی جھوٹے ہو، تہاڈا دین بھی جھوٹا ہے، اسلام بھی جھوٹا ہے، اسلام بھی ختم ہو جائے گا، قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دی دلیل کی ہے جڑے مندر دے باہر کھڑا ہے نا، 2000 سال پرانا مندر، اللہ مسلمانوں 2000 سال پرانا مندر ہے، یہ دیواراں 2000 سال پرانیاں، ایک دروازے، ایک ونڈو تے کھڑکیاں، ایک فرشتے سچ جناب 2000 سال پرانی ہے۔ مسلمانوں تو اڈیاں مسجداں وچ آئے روز کام ہوندے رہندے، کبھی فرش بدل لیا، کبھی جناب ٹائلاں بدل لیا، کبھی چھت بدل لئی، وہ نے آکھیا ویکھو نا اے جناب تہاڈا قرآن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جڑی مسجد دے اندر قرآن پڑھدے ہو او دے اندر تبدیلی دی ضرورت ہوندی ہے۔ او قصور والو تہاڈے سامنے جو کوئی چیلنج کرے کہ
جواب دیو گے صدقے قربان جاواں شاہ جناب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماندے نے میں یہ چیلنج دا جواب دیاں گا میں ثابت کراں گا قرآن بھی سچا ہے سمجھے قرآن بھی سچا ہے دین بھی باقی رہے گا اسلام بھی باقی رہے گا قرآن بھی باقی رہے گا لوگ پریشان ہو گئے شاہی مندر واقعہ 2000 سال پرانا ہے یہ دا جواب کی ہو سکتا ہے ساڈیاں مسئلہ میں تبدیلیاں ہوندیاں نے شاہ جی فرماندے نے جتھے چیلنج کیتا ہے جواب بھی اوتھے ہی دیاں گا وہ قصوریو ٹائم مقرر ہو گیا دن طے ہو گیا تاریخ طے ہو گئی وقت طے ہو گیا حضرت شاہ جی اس منزل کے دروازے تے چلے جاندے نے فرماندے نے بلاؤ اس پنڈت نو بلا لیا گیا آپ فرماندے نے چلنگے آندہ قرآن ہمیشہ نہیں رہے گا جتھے قرآن پڑھ دے ہو انہوں مسئلہ دی تمیر جاری رہتی ہے انہوں تبدیلی ہوتی ہے ساٹھا نمبر 2000 سال تو قائم ہے میں تیرا جواب دینا مسلمان بھی کھڑے ہیں ہندو بھی کھڑے ہیں عیسائی بھی کھڑے ہیں سکھ بھی کھڑے ہیں ہزارہ نوجوان میں قصور والیو میرے وقت کو نظر آتے شاہی نے جواب دے غور کرو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے کہو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کرو گے نا سمجھ آئے گی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اپنی انگلی کا اشارہ کر دینے مین گیٹ والے اشارہ کیتا گیٹ ٹوٹ جاتا ہے پھر آیت پڑھی کھڑکی والے اشارہ کیتا کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے آپ پھر پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اشارہ کر دے دے اشارہ کر دے دے دیوار کے اندر آڑ آ جاندی ہے کہ یہ جڑا پنڈا تیرا شاہی دے پیراں وچ بیٹھ جاندا ہے اینوں کی پتہ قرآن پیراں وچ بیٹھ جاندا ہے آتا میں بڑے بڑے جادوگر دیکھے بڑے بڑے اولیاء والے دیکھے میں بڑے بڑے نامی گرامی دیکھے شاہی رمضان نے تو سونا کی میں پڑھ دے ہو دروازہ ٹوٹ گیا یہ کھڑکیاں ٹوٹ گئیاں نے دیواراں وچ دراڑاں آ گئیاں نے تے شاہی فرماندے نے کیڑے قرآن دی گل کرنا ہے میں تے اللہ پاک نے قرآن دی آیت دا تھوڑا جہا حصہ پڑھیا ہے تو کہنا ہے جناب اے جناب قرآن نہیں رہے گا مسئلہ میں تبدیلیاں ہوندیاں نے اسی فجر دے اندر ظہر دے اندر عصر دے اندر مغرب دے اندر عشاء دے اندر اسلام دے اندر ضحا دے اندر اسی دے پردہ دے اندر نفلاں دے اندر تہجد دے اندر کیسے قرآن دیا تلاوتاں کر رہے ہیں تے مسجد وچ تبدیلی اپنی مرضی دے نال اے جنا قرآن پاک لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
فیصلہ بات چھٹ گیا سبحان اللہ تے آخری گل سن لو بڑے قدری صاحب نہیں جے آئے تے جیڑی میں گل شروع کرنی ہے کہ میں مکمل کرنی وہ قسم بھائی کرنی ہے ہے سمجھ میں نہیں آیا قسم تسی مکی جے مکی صاحب وہ میں مدینے ہی پڑھ کے آیا میں مدنی کوئی مدنی صاحب اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا ایمان تھوڑا بنے گا انشاءاللہ کو انشاءاللہ ایسی نہیں انشاءاللہ کہیے نا میری دعا ہے اللہ کے مکے بھی لے جائے مدینے بھی کہ جنہیں ہونا پڑی انشاءاللہ میں آمین سبحان اللہ کہنی ہے ایڈوانس کی دعا ہے کہ اللہ انہوں بیت اللہ دا اور توجہ کرو ذرا توجہ کرنا میں 7-8 سال دی گل ہے 7-8 سال دی میں مومن و مسلمانوں نبی پاک دے نال پیار کرنا والو توجہ کرنا ذرا 7-8 سال پرانی گل ہے یہ بچڑواں بکریاں چارن والا پیٹو جیا بندہ دیہاتی جیا بندہ ان پڑھ جیا بندہ ایدی خصوصیت بتا کے توجہ میرے نال کریو نبی پاک دی دل شفاعت نصیب ہو جائے گی توجہ کری ذرا یہ بکریاں چاردا ہے بکریاں چار دیا سارا دن اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے جے بھائی اور توجہ ہے جے اللہ جاندا ہے توجہ عقل نال ہوندی ہے عقل مند بندے دی ویسے ہی توجہ ہوندی ہے توجہ کردے ہیں ذرا کہ پینڈو بندہ ہے ایتھے بھی کئی بکریاں چار دے نے بندے مال ڈنگر کہ ڈنگراں نو گالاں دیندے نے تے مولوی ڈنگراں نو سمجھاندے نے اگے تسی آپ سیانے ہو گالاں دیندے نے تے بابا جی پتہ کی کردے نے بکری سجے کھبے ہو جائے میں پتہ جو اکھے ڈنگراں نو سمجھاندے نے میں دسوں لگا تے دلیل اے جناب بکری سجے کھبے ہو جائے تے پتہ کیوں سمجھاندے نے اونچی آواز دے نال قرآن پڑھدے نے بکری نو گال دیندے انہوں پتہ ہے کہ مینوں گال دے رہا اونے کہ جو پی ایچ ڈی کی تے مالک دی آواز سن دی ہے اے قرآن پڑھ دے توجہ کرنا قصوریو ایک دن بکریاں چار رہے دوپہر کا وقت جنگل بھی آبان ہے ایک درخت دے تھلے بیٹھے نے بکریاں چار رہیاں نے اے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے جناب سیر کرنے والے انگریز گزرے انہوں نے کھیا جنگل بھی آبان دے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن کسی دی آواز آ رہی ہے کسی دی آواز آ رہی ہے ایک ماری اندھنے یار آواز بڑی سونی ہے وہ کہ ہو جائے مسلمان اسی ساڑھے دل تے قرآن اثر نہیں کرتا وہ ابو جان بھی سنتا سی قرآن چھوٹ چھوٹ کے قرآن سنتے بریک لا دیتی ہے آدھے نے آواز آ رہی ہے آواز دے پیچھے جاتے ہیں ایک بابا بیٹھا ہے چاڑیاں بیچ تے کچھ پڑھدا ہے ایڈا جا کے مووی بنانی شروع کر لئی ویڈیو بنانی شروع کر لئی تے جدوں بابا جی کو پتہ لگا کہ میری کوئی ویڈیو بنا رہا ہے انہاں قرآن دی تلاوت چھڈ دتی اے خاموش ہو جاندے ہیں اور جدوں چپ ہو گئے انگریز غیر مسلم بابا جی کو جاندے ہیں ایک باری پھر تے سناؤ پھر سناؤ تے بابا جی نے پڑھیا ہوئے گا نا الحمدللہ رب العالمین اور سنو دھیان دے نال اے جناب آندے نے پاپے دا انٹرویو لے رہے آندے نے بابا جی بڑے بڑے کمال سنے نے بڑے بڑے فنکار سنے نے بڑے بڑے اداکار ویکھے نے بڑے بڑے گویے ویکھے نے اے بابا جی کی پہ پڑھدے ہو گل دی سمجھ نہیں آ رہی لیکن دل تے اثر ہو رہا ہے اللہ پترو جس اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے میں اس اللہ دی کلام پیا میں اپنے اللہ نال گلاں پیا کردا جے ہن گل سنن والی جے سمجھ آ گئی دعا کراں اللہ سانو اج نصیب فرما دے اے گل بن جانی ہے کیویں بننی ہے اگر جناب میں اپنے اللہ دا کلام پیا پڑھنا انگریز بولیا جیڑا کنسرٹ کردا ہے جیڑا جناب گانے گاوندا ہے جیڑا جناب قوالیاں کردا ہے پروگرام کردا ہے او پیسے لیندا ہے بابا جی تسی مفت وچ اللہ دا کلام
وہ اندھا پتروں مفت وچ نہیں اے جوانی دیتی میرے اللہ نے عقل دیتی میرے اللہ نے بینائی دیتی میرے اللہ نے شعور دیتا میرے اللہ نے مینوں تے اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے قصور والوں دا توجہ کرو انگریز کافر بے ایمان پوچھ دے اے بابا جی صحیح صحیح دسو کوئی ایسی گل ہوئے تسی منگی ہوئے تے تواڈے رب نے نام آندا پترو مینوں تے میرے اللہ نے او کچھ بھی دے چھڑیا ہے جڑا میں اپنے رب کولوں منگیا تے بابا جی کوئی گل ایسی توجہ کرو بابا جی کوئی گل ایسی جڑی نہ ملی ہوے ہن بابے دے لفظاں تے غور کرنا 80 سال دی عمر 80 سال دی اللہ 10 سال تو میں بکریاں چران لگا 70 سال ہو گئے بکریاں چران دے نو 70 سال ہو گئے قرآن پڑھ دے نو اور پترو جے صحیح پوچھ دے ہو میرے اللہ نے سب کر دی چھڈیا ہے ایک دعا ایسی جیڑی اجے تک قبول نہیں ہوئی لیکن میرا دل کہندے اللہ نے اونوں بھی قبول کر لینا میں اپنے رب کو سوال کرنا سونیا ربا میں تیرا کلام کیا پڑھنا میں تینوں تے نہیں دیکھ سکتا تے اللہ مینوں اپنا گھر بیت اللہ دکھا دے سبحان اللہ بولو بھابیو سبحان اللہ مولویاں دے بعد کدے لاؤنا ہو سبحان اللہ کرنا اللہ جناب میں اپنے اللہ کو جو منگیا گل سننے والی ہے سب کچھ میرے اللہ دیتا ہے لیکن میں اپنے اللہ نو آگیا یا اللہ میں حج کرنا جے اللہ پاک نے جے حج نہیں کروایا مینوں امید ہے حج بھی ہو جائے گا اللہ پاک میری دعا نو قبول کر لے گا او قصوری و نصیب اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے قسمت اپنی اپنی لیکن سوشل میڈیا ہے نا ایتھے کوئی چیز وائرل کرو تے باہر بھی اگے پوری جاندی ہے ہزاراں لاکھاں کروڑاں بندیاں تک ایدی جناب جڑا انٹرویو ہوے یہ بھی سوشل میڈیا تے وائرل ہو گیا اور 7-8 سال پرانی گل ہے سعودی عرب دا حکمران سعودی عرب دا بادشاہ شاہ سلمان توجہ مولانا میرے والے کرو اج دا ویزا لگن لگا جے شاہ سلمان اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے اونے کلک کیتا توجہ کر او دا ہاتھ لگا تے اگے ایک بکریاں چارن والا بابا قرآن دی تلاوت سبحان اللہ تلاوت مکمل ہو گئی انٹرویو شروع ہو گیا کہ شاہ سلمان چونکہ انڈونیشی زبان دی آؤندی نہیں یہ بابا انڈونیشی ہے کسی انڈونیشی نو بلایا انہیں ترجمہ کیتا انہیں آکھیا شاہ جی یہ آدھا ہے چھوڑیا رکھا 70 سال ہو گئے نے تیرا کلام پڑھ دیا تیرے کو دعا کر دیا تے عرصہ لا لیا تے ہاں جی تھوڑے کو دن باقی سن تھوڑے کو دن شاہ جی فرما دے نے میرا پیغام دے دیو انہوں جا کے دس دیو شاہ جی کہی دے نے جاؤ انہوں دس دیو بابا تو کلیاں نہیں آنا تو ہون حد دے کلیاں نہیں آنا جہاں جنوں دل کر دے اپنے نال لے آ بیت اللہ دا حج کر لے پیارا خالی جہاز پورا جہاز انڈونیشیا بھیجیا ایئرپورٹ تے جہاز کھڑا ہے تے پہلے سنیا پہنچ گیا اور آگیا بابا 2-4 گھنٹے نہیں تیرے کو جلدی جلدی تیاری کر لے نہ پاسپورٹ نہ ویزا نہ ٹکٹ نہ خرچہ انہیں آگیا بابا جنہوں لے جانا ہی رشتے داراں نوں آواز مار لے تے حج تے جانا ہے میرے آگیا آخری گل سن لو میری آخری گل سن لو میری انہیں آخیا بابا جنوں دل کر دے تے بابے نے رشتے دار اکٹھے کیتے تے کئی منن ہی نہ مولوی صاحب وہ مولوی جی جی میں تسی میری گل نہیں نہ مندے رشتے دار بھی نہ منن انہیں آخیا بابا پاگل ہو گیا بابا پاگل ہو گیا چاہ دے کپ دے پیسے نہیں دیا گا تیاری کرو خیر رشتے دار تیار ہو گئے 179 بندے 179 بندے
बाबा नाल लेके आए ये सारे अमस दे विच हथ कीता है क्यों कीता है कुरान दी बरकत दे नाल कुरान दी